السلام علیکم۔ ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں 10th کلاس کے سینٹ اپ ایگزام کے آبجیکٹیو کویسچنس کو۔ یہ اردو کے آبجیکٹیو کویسچنس ہیں جو ہم آج حل کریں گے۔ یہ سوالات اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ یہ ایک طریقے کا پری بورڈ ایگزام ہے، اور پری بورڈ ایگزام میں جو سوالات تیار کیے جاتے ہیں وہ بالکل بورڈ کے طرز پہ تیار کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان سوالات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو آج ان سوالات کو حل کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں جو سبجیکٹیو پارٹ ہوگا تو ہم اس کو بھی حل کریں گے۔ تو آج پہلے ان کو حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو رقیہ بھابھی جان افسانے کا کردار ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل میں قمر جہاں کی تصنیف کون ہے؟ تو قمر جہاں کی تصنیف جو ہے وہ ہے چارہ گر۔ سوال نمبر 3، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی پٹنہ میں۔ سوال نمبر 4، اختر کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ تو اختر جو شادی کرنا چاہتا تھا وہ ہے جمیلہ۔ سوال نمبر 5، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ تو 10ویں کی نصابی کتاب میں جو شامل ہے وہ ہے ریا۔ سوال نمبر 6، بھیم راؤ امبیڈکر کس ذات سے تعلق رکھتے تھے؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر جو تعلق رکھتے تھے اس ذات کا نام ہے مہار یا مہار جو۔ سوال نمبر 7، زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ تو زمین جو ہے وہ سورج کا طواف کرتی ہے۔ سوال نمبر 8، ناول توبۃ النصوح میں مرکزی کردار کون ہے؟ ناول توبۃ النصوح میں مرکزی کردار جو ہے وہ ہے نصوح۔ سوال نمبر 9، بیدی سے انٹرویو لینے والے کون ہیں؟ تو بیدی سے انٹرویو لینے والے جو ہیں وہ ہے عصمت چغتائی۔ سوال نمبر 10، دن عید اور رات شب برات ہونا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ خوش ہونا۔ سوال نمبر 11، عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہے؟ تو عرض کا ہم صوت لفظ جو ہے وہ ہے عرض۔ سوال نمبر 12، یہاں مت آؤ اس جملہ میں مت آؤ کون فعل ہے؟ تو یہ ہے فعل نہیں۔ سوال نمبر 13، حکم کی جمع کیا ہے؟ حکم کی جمع احکام ہے۔ سوال نمبر 14، درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ تو درج ذیل میں سے اسم اعلیٰ جو ہے وہ ہے قلم۔ سوال نمبر 15، میں کتاب جملہ مکمل کریں، میں کتاب پڑھتا ہوں۔ سوال نمبر 16، شامل نصاب نظم و ملاقات کس زبان کی نظم ہے؟ تو یہ جو ہے یہ ملیالم زبان کی نظم ہے، اور اس کے رائٹر جو ہیں کے سچیدانندن ہیں۔ سوال نمبر 17، گوپی ناتھ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو گوپی ناتھ افسانہ جو ہے یہ سیکنڈ ہینڈ افسانے کا کردار ہے۔ سوال نمبر 18، کنڑ زبان کس صوبہ میں بولی جاتی ہے؟ تو کنڑ زبان کرناٹک میں بولی جاتی ہے۔ سوال نمبر 19، اردو اور ہندی میں کیا رشتہ ہے؟ تو اردو اور ہندی میں ماں جائی بہنوں کا رشتہ ہے۔ سوال نمبر 20، سومیشور ترادوئی کا کون تھا؟ سومیشور ترادوئی کا کون تھا؟ تو سومیشور ترادوئی کا بھائی تھا۔ سوال نمبر 21، بیدی کو اردو افسانے کا خدا کس نے قرار دیا؟ تو بیدی کو اردو افسانے کا خدا جس نے قرار دیا تھا ان کا نام ہے خواجہ احمد عباس۔ سوال نمبر 22، چک بست کی پیدائش کب ہوئی؟ تو چک بست کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1882 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 23، انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ تو انڈیا گیٹ جو نظم ہے یہ جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے۔ سوال نمبر 24، مثنوی کے کیا معنی ہے؟ مثنوی کے معنی دو دو کے ہیں۔ سوال نمبر 25، غالب کا پورا نام کیا ہے؟ تو غالب کا پورا نام جو ہے وہ مرزا اسد اللہ خان ہے۔ سوال نمبر 26، پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو پروین شاکر کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ کراچی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 27، عرفان صدیقی نے کس مضمون میں MA کیا؟ تو عرفان صدیقی نے عمرانیات میں MA کیا تھا۔ سوال نمبر 27، اردو
میں گیت کی شمولیت کس شاعری کے ذریعے ہوئی؟ تو یہ ہندی شاعری کے ذریعے ہوئی ہے۔ سوال نمبر 29، سلام مچھلی شہری کا اصل نام کیا ہے؟ تو سلام مچھلی شہری کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ سلام ہے۔ سوال نمبر 30، درج ذیل میں واو معدولہ کس لفظ میں ہے؟ تو درج ذیل میں سے واو معدولہ جو ہے وہ خواب میں ہے۔ واو معدولہ اس واو کو بولتے ہیں جو لکھا تو جائے لیکن تلفظ اس واو کا نہ کیا جائے بلکہ الف کا تلفظ کیا جائے۔ سوال نمبر 30 ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 31، اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم نکرہ کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 32، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ درج ذیل میں سے جو لفظ مذکر ہے خواب، خواب جو ہے یہ لفظ مذکر ہے۔ سوال نمبر 33، قید کا مترادف کیا ہے؟ قید کا مترادف لفظ جو ہے وہ ہے بند، قید و بند ہم لوگ اکثر بولتے ہیں۔ سوال نمبر 34، درج ذیل میں کنیت کی نشاندہی کیجیے۔ تو درج ذیل میں سے کنیت جو ہے وہ ابن علی ہے۔ سوال نمبر 35، درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ درج ذیل میں سے جو لفظ مؤنث ہے وہ ہے پیاس، ہم لوگ بولتے ہیں پیاس لگی ہے۔ سوال نمبر 36، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا۔ تو اس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس محاورے کا مطلب ہے جلدی کرنا۔ سوال نمبر 37، میرے پاس ایک پرانی ٹوپی ہے، اس جملہ میں ٹوپی کیا ہے؟ تو اس جملہ میں ٹوپی جو ہے وہ ہے موصوف۔ سوال نمبر 38، درج ذیل میں اسم ظرف کی نشاندہی کیجیے۔ تو درج ذیل میں سے اسم ظرف جو ہے وہ ہے درسگاہ۔ سوال نمبر 39، پنّا لال پٹیل کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ہمارے نصاب میں پنّا لال پٹیل کا جو افسانہ شامل ہے وہ ہے واترک کے کنارے۔ سوال نمبر 40، مدھوکانت کے سسر کا نام کیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب بہت زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پورے افسانے کو پڑھنے کے بعد کہیں پہ بھی ان کے سسر کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا جواب نہیں مل سکا۔ سوال نمبر 41، امرتا پریتم کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو یہ ہمارے نصاب میں جو نظم شامل ہے اس کا نام ہے وارث شاہ سے۔ سوال نمبر 42، شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ سیتامڑھی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 43، محمود کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ تو محمود کی اہلیہ کا نام جو تھا وہ ہے زبیدہ۔ سوال نمبر 44، افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ تو افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار جو ہے وہ برکت علی صدیقی ہے۔ سوال نمبر 45، سر سید کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو سر سید کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ دلی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 46، مضمون اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو اس مضمون کے مضمون نگار جو ہیں وہ پروفیسر لطف الرحمن ہیں۔ سوال نمبر 47، 2009 جیسا سورج گرہن کو دوبارہ دیکھنے کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ تو یہ 123 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 48، نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو نذیر احمد کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1836 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 49، غالب کے خطوط کے کتنے مجموعے ہیں؟ تو غالب کے خطوط کے جو ہے 2 مجموعے ہیں، ایک عود ہندی، دوسرا اردو معلی۔ سوال نمبر 50، مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مہدی افادی کا اصل نام جو ہے وہ مہدی حسن ہے۔ سوال نمبر 51، شامل نصاب نظم مناظر فطرت یعنی قدرت کے شاعر کون ہیں؟ تو اس نظم کے شاعر جو ہیں وہ ہیں چک بست۔
सवाल नंबर 52, जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते हैं? तो ये माहिर इक़बालियात कहलाते हैं। सवाल नंबर 53, निदा फ़ाज़ली की पैदाइश कहाँ हुई? तो निदा फ़ाज़ली की जो पैदाइश हुई थी वह ग्वालियर में हुई थी। सवाल नंबर 54, दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। डिनर के साए में फ़ौजी परेड होती है, फ़ौजी परेड होती है। और ये जो है खड़ा डिनर एक नज़्म है जो सैयद मोहम्मद जाफ़री का है, उसी का एक ये मिसरा है। सवाल नंबर 55, सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश जो हुई थी वो 1905 में हुई थी। सवाल नंबर 56, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? तो लफ्ज़ मरसिया जो है वह अरबी ज़बान से माखूज़ है। सवाल नंबर 57, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो उस गज़ल को गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। सवाल नंबर 57, मसनवी बहरुल मोहब्बत के मसनवी निगार कौन हैं? तो इस मसनवी के मसनवी निगार जो हैं वो मुसहफ़ी हैं। सवाल नंबर 59, मुसहफ़ी की वफ़ात कब हुई? तो मुसहफ़ी की वफ़ात जो हुई थी वो 1824 में हुई थी। सवाल नंबर 60, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? अंधेरे घर का दिया से मुराद जो होता है वो है औलाद। सवाल नंबर 61, दर्ज झैल में मुहम्मल लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो दर्ज झैल में से मुहम्मल लफ्ज़ जो है वो है वाम। एक होता है मौजू और एक होता है मुहम्मल। मौजू जिसके कुछ न कुछ माना हो और मुहम्मल जिसके कोई भी माना ना हो। तो काम वाम बोलते हैं या कलम वलम बोलते हैं, तो यहाँ पे वाम के कोई माना नहीं होता है। सवाल नंबर 62, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमले में तुम सब क्या है? तो इस जुमले में तुम सब जो है वो जमा हाजिर है। सवाल नंबर 63, दर्ज झैल में इसमें मुकब्बर की निशानदेही कीजिए। तो इसमें एक होता है इसमें मुसग़्ग़र और एक होता है इसमें मुकब्बर। इसमें मुसग़्ग़र वो इसमें जिसमें कोई लफ्ज़ किसी चीज़ को छोटी करके दिखाए और इसमें मुकब्बर जिसमें कोई लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाए। तो अब देख सकते हैं बागीचा, किताबचा, दरीचा, ये जितने भी हैं ये इसमें मुसग़्ग़र हैं और इनके मुकाबले में डब्बा जो है वो इसमें मुकब्बर है। डब्बा का इसमें मुसग़्ग़र जो होता है वो डिबिया होता है। सवाल नंबर 64, ये कपड़ा पुराना है, इस जुमले में पुराना जो है क्या है? तो इस जुमले में पुराना जो है वो है सिफ़त, क्योंकि ये उसकी अच्छाई, ये सिफ़त किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ की खूबी, अच्छाई या बुराई को बयान करे। तो यहाँ पुराना लफ्ज़ जो है उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 65, खुर्द की ज़िद क्या है? तो खुर्द की ज़िद जो है वो है कला। सवाल नंबर 66, दर्ज झैल में लाहिक़ा की निशानदेही कीजिए। तो दर्ज झैल में से लाहिक़ा जो है वो गुस्ल खाने में है। बाकी 3 अल्फाज जो हैं उन तीनों में साबिक़ा है। सवाल नंबर 67, दर्ज झैल में इसमें मारफ़ा की निशानदेही कीजिए। इन तीनों में से इसमें मारफ़ा जो है वो ज़ैद है। किसी ख़ास शख्स या जगह या चीज़ के नाम को इसमें मारफ़ा कहते हैं। आम हो तो वो इसमें नकेरा है। तो ज़ैद किसी ख़ास शख्स का नाम है, इस वजह से ये इसमें मारफ़ा है। सवाल नंबर 68, राशिद रोटी खाता है। तो राशिद रोटी खाता है, इस जुमला में रोटी क्या है? तो इस जुमला में रोटी जो है वो क्या है? इसमें मफ़ऊल है। सवाल नंबर 69, बहार की ज़िद क्या है? तो बहार की ज़िद जो है वो ख़ज़ां है। सवाल नंबर 70, दर्ज झैल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। दर्ज झैल में से इसमें तादाद जो है वो 50 है। सवाल नंबर 71, दर्ज झैल में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए। तो दर्ज झैल में से साबिक़ा जो है वो बाख़बर लफ्ज़ में है। सवाल नंबर 72, दर्ज झैल में इसमें नकिरा की निशानदेही कीजिए। दर्ज झैल में से इसमें नकिरा जो है वो पहाड़ में है। सवाल नंबर 73, मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश जो हुई थी वो दरभंगा में। सवाल नंबर 74, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो शबनम कमाली की पैदाइश जो हुई थी वो 22 जुलाई 1938 में हुई थी। सवाल नंबर 75, कमर जहाँ के वालिद का नाम
کیا تھا؟ تو قمر جہاں کے والد کا نام جو ہے وہ سید عطاء الحق ہے۔ سوال نمبر 76، نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام جو ہے وہ ہے گرد آوارگی۔ سوال نمبر 77، کیوٹو گلوبل وارمنگ کانفرنس کب ہوا؟ تو یہ جو ہوا تھا یہ 2007 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 78، نظام شمسی میں زمین کی کیا حیثیت ہے؟ تو زمین کی حیثیت جو ہے وہ ایک سیارہ کی ہے۔ سوال نمبر 79، درج ذیل میں ڈاکٹر عبد المغنی کی کتاب کون ہے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی کی جو کتاب ہے وہ ہے تشکیل جدید۔ باقی آب حیات جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی ہے، الفاروق علامہ شبلی کی ہے، یادگار غالب یہ الطاف حسین حالی کی ہے۔ سوال نمبر 80، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو اس مضمون کے مضمون نگار جو ہیں وہ ہیں عبد المغنی۔ سوال نمبر 81، والدہ کے انتقال کے بعد بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی؟ تو ان کی پرورش ان کی پھوپھی نے کی تھی۔ سوال نمبر 82، لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو لطف الرحمن کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1941 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 83، شہباز کس اخبار کے مدیر ہوئے؟ تو شہباز جو دارالسلطنت کے مدیر ہوئے۔ سوال نمبر 84، شہباز کی وفات کب ہوئی؟ تو شہباز کی وفات جو ہوئی تھی وہ 30 نومبر 1908 کو ہوئی تھی۔ سوال نمبر 85، مہدی افادی کے والد کیا تھے؟ تو مہدی افادی کے والد جو تھے وہ کوٹ انسپکٹر پولیس تھے، کوٹ انسپکٹر پولیس۔ سوال نمبر 86، پرویز شاہدی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو پرویز شاہدی کی جو نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے ہم نوجوان ہیں۔ باقی بجلی کا کھمبا یہ ندا فاضلی کا ہے، انڈیا گیٹ جگن ناتھ آزاد کا، کھڑا ڈنر سید محمد جعفری کا۔ سوال نمبر 87، مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ تو مرزا شوق کا اصل نام جو ہے وہ تصدق حسین ہے۔ سوال نمبر 88، بقاولی زین الملوک کے سامنے اپنے آپ کو کس نام سے پیش کرتی ہے؟ تو وہ ابن فیروز کے نام سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ سوال نمبر 89، حسن نعیم نے کس شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا؟ تو حسن نعیم نے کلاسیکی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ سوال نمبر 90، پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہے؟ پروین شاکر جو ہے وہ غزل گو کی حیثیت سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 91، عرفان صدیقی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو عرفان صدیقی کی پیدائش جو ہوئی تھی 1939 میں عرفان صدیقی کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 92، دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 93، درج ذیل مصرع کو مکمل کریں۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں ... ہیں چراغ، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، کیا ہیں؟ جلاتے ہیں چراغ۔ یہ احمد فراز کی غزل ہے جو 10th کے سیلیبس میں داخل ہے، اسی کی غزل کا ایک یہ مصرع ہے۔ سوال نمبر 93، سوال نمبر 94، احمد فراز کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو احمد فراز کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے۔ سوال نمبر 95، غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو غالب کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1797 میں پیدائش ہوئی تھی، آگرے میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1869 میں دہلی میں ہوئی۔ سوال نمبر 96، نظم بہت آسان تھی پہلے کے شاعر کون ہیں؟ تو اس نظم کے شاعر جو ہے وہ ہیں ندا فاضلی۔ سوال نمبر 97، افسانہ ارجن کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس افسانے کا ترجمہ جو کیا تھا وہ ہیں شافع قدوائی۔ سوال نمبر 98، بارش کی ایک صبح کس کی تخلیق ہے؟ بارش کی ایک صبح جو ہے یہ سیتا کانت مہاپاترا کی تخلیق ہے۔
سوال نمبر 99 آکاش کا مترادف لفظ کیا ہے؟ تو آکاش کا مترادف لفظ جو ہے وہ ہے آسمان۔ سوال نمبر 100 درج ذیل مصرع کو مکمل کریں۔ قلب و جام حسن کی ... رہ جائیں گی، تو حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی۔ یہ حسن نعیم کی ایک غزل جو کہ 10th کے سیلیبس میں داخل ہے، اسی غزل کا ایک یہ مصرع ہے۔ تو یہ ٹوٹل 100 سوالات تھے جو سینٹ اپ ایگزام جو بالکل پری بورڈ کے طرز پہ ہوتا ہے، اور یہ مین ایگزام کے طرز پہ جس سوالات سیٹ کیے جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات تھے جن کو ہم نے حل کیا۔ آپ لوگ اس کی بار بار مشق کریں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کی تیاری ہو جائے۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں اس کا جو سبجیکٹیو پارٹ ہے اس کو بھی حل کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو اور ایگزام کی تیاری میں انہیں مدد ملے۔ شکریہ۔